السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ انشاءاللہ آج سورۃ البقرہ کی ہم 4 آیات کریں گے۔ آیات مختصر ہیں اس لیے 4 کریں گے، آسان بھی ہیں اور آسان کے ساتھ ساتھ لیکن جو اس کے اندر میسج ہے وہ بڑا الحمدللہ مضبوط ہے، جس سے شاید کہ اب ہم سبھی ہٹے ہوئے ہیں، ذہنی طور پہ بھی، دلی طور پہ بھی، عملی طور پہ بھی۔ کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے تو الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بھی عطا فرمائے اللہ کے احکامات کو سمجھنے کی۔ ہاں جی، بسم اللہ کرتا ہوں۔ پہلے میں قرأت کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُونَكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا جی؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ چلیں جی، واو استئنافیہ، نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ قاتلوا فی سبیل اللہ، قاف تا لام مادہ، قتل یقتلو، قتل کرنا۔ اچھا، لیکن یہ وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے قاتل یقاتل، باب مفاعلہ سے، قاتل یقاتل مقاتلتن، یعنی کیا ہے؟ جنگ کرنا، قتال کرنا ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ قتال ہے، قتل نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ قتال۔ اب ہم نے پہچاننا ہے یہ صیغہ کون سا ہے؟ قاتلو۔ ہاں جی، کون سا صیغہ ہے جی؟ ہاں جی، یہ ہے تقاتلون، تقاتلون، اس کا فعل امر ہے، تا ڈراپ کریں، نون ڈراپ کریں، قاتلو، تم، اب اس میں کیا ہے؟ انتم اس کا فاعل ہے، تم سب، ہم حکم دیا جا رہا ہے تم سب کیا کرو؟ قتال کرو۔ کہاں قتال کرنا ہے؟ فی حرف جر، سبیل اللہ مرکب اضافی، جر چلا گیا فی کی وجہ سے، فی سبیل اللہ۔ کہاں کرو جی؟ اللہ کی راہ میں، سبیل کیا ہے؟ راہ، اللہ کی راہ میں قتال کرو۔ الذین الذین یقاتلونکم، اچھا صحیح ہے، آگے چلتے ہیں پھر۔ الذین اس میں موصول، جمع کا صیغہ، وہ لوگ، الذین، اچھا کون لوگ جی؟ یقاتلون، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، یقاتلون، وہ قتال کرتے ہیں، وہ قتال کریں گے، اور کم مفعول، الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں، ان لوگوں سے قتال کرو۔ آگے کیا ہے جی؟ وَلَا تَعْتَدُوا، وَلَا تَعْتَدُوا، صحیح ہے جی، واو حرف عطف، اور کیا کرنا ہے؟ لا کون سا ہے جی؟ یہ نفی کہ نہیں؟ نہیں، کیونکہ تھا تعتدون، نون ڈراپ ہو گیا، یہ امر نہیں ہے، کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے۔ اعتدا یعتدی، تعتدیون سے تعتدون، انتم اس کا فاعل، تم سب حد سے گزرتے ہو، زیادتی کرتے ہو۔ لا تعتدو، تم سب، اور تم زیادتی نہ کرو، اور تم زیادتی نہ کرو۔ آگے کیا ہے جی؟ ان اللہ، ان حرف تاکید، اللہ اسم ان اللہ لا یحب المعتدین۔ اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ یہ لا کون سا ہے؟ نفی کا کہ نہیں کا؟ ہاں جی، یہ نفی کا ہے۔ یہ تھا کیا جی؟
یحب اللہ لا یحب اللہ المعتدین. پہلے ہم اس کو حل کر لیتے ہیں. احب یحب باب افعال، احب یحب محبت کرنا، یحب فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، وہ محبت کرتا ہے. لا یحب وہ محبت نہیں کرتا، کس سے؟ معتدن حد سے گزرنے والا اسم الفاعل. تو معتدن سے جمع مذکر سالم، معتدون معتدینہ معتدینہ، یہ ہے مفعول حالت نصب میں یحب کا. اچھا اب یہ تھا کیا؟ لا یحب اللہ المعتدین. اللہ اللہ کیا تھا؟ حالت فاعل میں تھا، اللہ کا نام فاعل کی صورت میں تھا، تو وہ تاکید کے لیے شروع میں لایا گیا اللہ لا یحب المعتدین، اور پھر اس پہ انا مزید تاکید کے لیے کہ ان اللہ لا یحب المعتدین. اللہ حد سے گزرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو محبت نہیں کرتا، ان کو پسند نہیں رکھتا. آگے کیا ہے جی؟ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. صحیح جی. وَقْتُلُوهُمْ، اور مزید کیا کرنا ہے؟ قتل یقتل، قتل یقتل. اچھا یہاں کیا قتال کرو، یہاں کیا ہے؟ تقتلون سے فعل امر نہیں پڑھا جا رہا، الف لایا جائے گا، عین پہ پیش ہے، پیش ہو گیا. اقتلو نون گرا دیں جمع کا، اقتلو انتم اس کا فاعل، تم سب قتل کرو. اچھا یہ قتل یہاں پہ قتال ہے، یہاں پہ قتل ہے، کیوں؟ اگلی بات واضح کر دیں کہ یہاں قتل کیوں ہے. انتم الف ملانے کی وجہ سے غائب ہو گیا، آگے ضمیر آ رہی ہے. ہم اس کا مفعول یعنی انتم فاعل، ہم اقتلوہم اور انہیں قتل کرو. حیثو، حیثو کا مطلب کیا ہے جی؟ جہاں، جہاں بھی، ویئر ایور. حیثو کا کیا مطلب ہے جی؟ جہاں بھی. اچھا ثقفتموہم، سا قاف فا مادہ باب سین، ثقف یثقف، اس کا مطلب ہوتا ہے پا لینا. کیا مطلب ہے جی؟ پا لینا. اب میں اس کا آپ کو تھوڑا سا کہ مہارت کی نگاہ سے کسی چیز کو پا لینا، مہارت کی نگاہ سے کسی چیز کو پا لینا، کامیاب ہو جانا، کسی کو پکڑنا، یہ ڈفرنٹ ان 3 میننگز میں یوز ہوتا ہے. اچھا جی اب فعل پہچانے ماضی ہے کہ مضارع؟ یہ تھا کیا؟ ثقفتم، یہ تھا ثقفتم فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم اس کا فاعل. ثقفتم، ثقف ثقفا ثقفو ثقفت ثقفتا ثقفنا ثقفتا ثقفتما ثقفتم، تم سب نے پا لیا. اب یہ حیثو شرط کے طور پہ عمل کر رہا ہے کہ وقتلوہم انہیں قتل کرو، حیثو، اور یہ ملانے کے لیے پھر یہ واو دی جاتی ہے. ہم اس کا مفعول، حیثو ثقفتموہم تم انہیں جہاں بھی پاؤ، تم انہیں جہاں بھی پاؤ انہیں قتل کرو. مطلب یہ ہے کہ قتال ہو گیا، لڑائی ہو رہی ہے، بھاگے وہ آگے، بھاگے پیچھے، بھاگ کے ان کو پکڑ کے قتل کرو، ان کو چھوڑو نہیں. آگے کیا ہے جی؟ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. ہاں جی واو اور مزید حکم آ گیا، حرف عطف اسی احکامات کے ساتھ مزید حکم. خاراجی مادہ خرج یخرجو، باب افعال میں گیا اخرج یخرجو. ٹھیک ہے جی، باب افعال میں گیا خرج یخرجو نکلنا، اخرج یخرجو نکالنا. اخرجو فعل امر، تخرجونا سے اخراج تخرجونا سے تا ڈراپ، نون ڈراپ نہیں پڑھا جا رہا، الف لایا گیا. اخرجو انتم اس کا فاعل، تم سب نکال دو. ہم مفعول، ان کو نکال دو. کہاں سے؟ من سے، حیثو جہاں سے، من حیثو کہاں سے؟ وہاں سے. اخرجوکم، اب یہ کیا ہے؟ فعل ماضی مضارع کیا ہے؟
اخرجا اخرجا اخرجو، الف تھا یہاں پہ، فعل ماضی جمع مذکر غائب، اخرجو انہوں نے نکالا، کم انتم مفعول، اخرجوکم انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. آگے کیا ہے جی؟ والفتنۃ اشد من القتل. ہاں جی، اور مزید کیا ہے؟ الفتنہ تو مبتدا، فتنہ کا مطلب فتنہ، اشد یہ باب وہ ہے، یہ تفضیل ہے، اسم تفضیل کیا ہے؟ کمپیریٹو لایا جا رہا ہے، یعنی اشد شدید ان سے، اشد سب سے شدید. اب جس چیز سے شدید ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. ہوتا الفتنہ تو اشد کہ فتنہ تو بہت شدید ہے، لیکن الفتنہ تو اشد من حرف جر القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے. یعنی فتنے کو ختم کرنے کے لیے اگر قتل بھی کیا جائے تو وہ قتل برا نہیں ہے جتنا فتنے کو چھوڑ دینا برا ہے، کہ فتنہ تو تباہی لے آئے گا اللہ کے دین میں اگر اسے چھوڑ دیا جائے گا. آگے کیا ہے جی؟ ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرامی. اب یہ لا کون سا ہے؟ نفی کے نہیں. تو قاتلونا تھا، نون ڈراپ کر دیا، لا نہیں بن گیا. لا تقاتلو انتم اس کا فاعل، تم سب قتال نہ کرو، ہم مفعول ان سے، اور تم ان سے قتال نہ کرو. کہاں نہ کرو؟ عند المسجد الحرامی، عند ظرف المسجد الحرامی صفت موصوف کہ مسجد حرام کے قریب یا ان کے مسجد حرام کے پاس ان سے قتال نہ کرو. آگے کیا؟ حتی یقاتلوکم فیہ. ہاں جی، حتی یہاں تک کہ یہ تھا یقاتلونا، حتی کی وجہ سے وہ نون ڈراپ ہو گیا، مجزوم ہو گیا. یہاں تک کہ یقاتلو فعل مضارع جمع مذکر غائب، کم مفعول، حتیٰ کہ وہ تمہارے ساتھ قتال کریں. کہاں؟ فیہ اس میں. اب یہ ہی کدھر جا رہا ہے؟ مسجد میں. ہی ہاں مسجد میں ریورٹ ہو گیا کہ اس میں وہ جب تک وہ تمہارے ساتھ قتال نہ کریں. آگے کیا ہے جی؟ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. ہاں جی، اب یہ شرط بن رہی ہے. فَإِن قَاتَلُوكُمْ، قاتل یقاتلون، قاتل قاتلا، قاتلو فعل ماضی جمع مذکر غائب، قاتلوکم ہم فاعل انتم مفعول، انہوں نے تم سے قتال کیا. ان اگر وہ تم سے قتال کریں، اب ہم حال میں ترجمہ کریں گے، اس کا جواب آ رہا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اقتلوہم، قتل یقتلو، تقتلون، اقتلو امر، اقتلوہم انہیں کیا کرو؟ قتل کرو. آگے کیا ہے جی؟ کذالک جزاء الکافرین. ہاں جی، کاف کی طرح حرف جر، ذالک اسی طرح، کیا ہے جی؟ مرکب اضافی خبر جزاء الکافرین، کافرین حالت جر میں. اسی طرح کافروں کا کیا ہے؟ بدلہ ہے. اسی طرح کافروں کا بدلہ ہے. آگے کیا ہے جی؟ کیا جی؟ فَإِن انتہوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رحیم. ہاں جی شرط آ گیا. فَإِنِ انْتَهَوْا, نون ہا اور اس کا مادہ ہے یا, فا سے آتا ہے. نہا ینہا منع کرنا, نہا ینہا منع کرنا. اب یہ گیا باب افتعال میں. انتہا انتہا ینتہی, اب اس کا مطلب ہے منع ہو جانا, یعنی نہا وہ منع, اس نے منع کیا, انتہا وہ منع ہو گیا, وہ منع ہو گیا. اس کا مطلب انہوں نے لکھا اہتمام سے خود کو منع کرنا. امر ہوگا انتہی, کیا مطلب ہے؟ تو منع ہو جا, تو منع ہو جا. اچھا جی, انتہا ینتہی انتہاءً اس کا مصدر ہے. انتہو فعل ماضی جمع مذکر غائب, اگر وہ منع ہو جائیں, انتہو کا مطلب تو وہ منع ہو گئے. انتہو اگر وہ منع ہو جائیں, شرط بن گیا اگر کے ساتھ, جواب آ رہا ہے ان اللہ غفور رحیم. یہ تو ہم کئی بار کر چکے ہیں. انا تاکید, یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا, بہت رحم کرنے والا ہے. آگے کیا ہے جی؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. ہاں جی, اور کیا کرو؟ قاتل یقاتلو فعل امر, انتم اس کا فاعل, قاتلو الف گر گیا, تم سب قتال کرو, ہم مفعول ان کے ساتھ, اس کا انتم اس کا فاعل, حتی یہاں تک کہ, یہ تھا تکونو, زبر چلا گیا حتی کی وجہ سے, حتی تکونا لائے نفی. اب تکونا کا اسم کون سا ہے؟ یہ فتنتن حالت رفع میں, کانا یکونو کا جو اسم ہوتا ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے. تکون فتنتن, فتنہ ہو جائے گا, تکون فتنتن فتنہ ہو جائے گا. لا تکون فتنتن فتنہ نہیں ہوگا, کیونکہ تکون یکون مستقبل کے لیے آتا ہے. حتی یہاں تک کہ, لا تکون فتنتن یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے, ختم کا لفظ نہیں ہے چونکہ ختم اس میں ہے نہیں, بس یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے. اور کیا رہے؟ حتیٰ کہ, اب یہ واو حتیٰ کے اوپر ہے, یہ لا کے ساتھ نہیں ہے. یہاں تک کہ یکونا, اب یہ یکون تھا, دینو اس کا اسم ہے, یہاں تک کہ یکون الدین, دین ہو جائے, للہ اللہ کے لیے. دین سے مراد یہاں پہ جہاں تک کہ نظام حیات اللہ کے لیے ہو جائے, یعنی نظام اللہ کا قائم ہو جائے دنیا پہ, یہاں تک کہ اس فتنے کو ختم کرو کہ اللہ کا نظام وہاں پہ نافذ ہو جائے, وہ دین وہاں پہ نفاذ کے ساتھ کھڑا ہو جائے. اور اللہ, چونکہ ہم ساری زندگی, یہ ساری زمین اللہ کی ہے, تو اس پہ نظام بھی اللہ کا ہونا چاہیے. یہ قرآن صرف تلاوت کے لیے تو نازل نہیں ہوا نا کہ تم قرأت کرو اور ثواب حاصل کرو, وہ تو ایک الگ چیپٹر ہے, لیکن یہ نظام حیات ہے. یقین کریں اتنا پیارا ہے ہمارا نظام کہ اگر ہم واقعی قرآن کو فالو کریں نا, تو وہی صحابہ والا جو برتری تھی اور جو زندگی تھی وہ لوٹ سکتی ہے. انہوں نے بھی کیا کیا تھا, یا کوئی وہ الگ مخلوق نہیں تھے, بس انہوں نے قرآن پکڑ لیا تھا. جہاں جہاں قرآن چھوٹتا چلا گیا وہاں وہاں مسائل پیدا ہوتے چلے گئے, حتیٰ کہ اب یہاں تک پہنچ چکے ہیں. آگے فَإِنِ انْتَهَوْا, یہ ایسے ہی, پھر وہی فَإِنِ انْتَهَوْا اگر وہ باز آ جائیں, یہ شرط ہے, فلا عدوان الا علی الظالمین. اچھا, لائے نفی جنس ہے, عدوان دشمنی, لا عدوانا دشمنی
بالکل دشمنی، لا عدوانہ، کسی قسم کی دشمنی نہ رکھو، الا سوائے اس کے کہ علی الظالمین، ظالم، علی حرف جر، ظالمون جمع مذکر سالم حالت جر میں، الا علی الظالمین، کہ صرف ظالموں کے ساتھ ہی جو ہے وہ تم عدوان رکھو، جو باز آ جائیں ان کو چھوڑ دو، ان کو کچھ نہ کہو، ان میں سے جو پھر شرارتیں کریں انہیں پکڑ لو۔ تو انشاءاللہ یہ ہمیں فائدہ ہوگا اس کی تفسیر سے۔ نیچے جو کامنٹ لکھا ہے میں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہاں وہ کہتے ہیں جی لا تکون کا فاعل اگر الفتنہ تو ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ مذہب کی بنیاد پر مسلمانوں پر جو تشدد ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن یہاں فتنۃ نکرہ لا کر ہدایت کی گئی ہے کہ جنگ کر کے جس تشدد کو تم نے ختم کیا ہے اب غالب ہونے کے بعد خود اس کا ارتکاب مت کرنا، اب تم فتنہ نہ کھڑا کر دینا، اس لیے اسے نکرہ رکھا گیا۔ ٹھیک ہے، اللہ دین بڑا ہمارا واضح ہے۔ نیچے فلا عدوان میں اصل ہدایت یہ ہے کہ غلبہ حاصل کرنے کے بعد مغلوب مخالفین کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہ کریں، البتہ اس سے وہ لوگ مستثنیٰ ہو گئے جن کے جرائم کی نوعیت زیادہ سنگین اور فہرست طویل ہوگی۔ جنگ بدر کے بعد تمام جنگی قیدی رہا کیے گئے لیکن 2 کو قتل کیا گیا تھا۔ فتح مکہ میں عام معافی کا اعلان کے ساتھ 70 افراد کو مستثنیٰ قرار دیا گیا تھا جن میں سے 4 قتل بھی کیے گئے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر آیت نمبر 190 سے لے کے 193، یعنی 90، 91، 92 اور 93 4 آیات ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں، بس میں ڈائریکٹ تفسیر پہ جاتا ہوں۔ فرما رہے ہیں کہ جی وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، تم اللہ کی راہ، جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو۔ فرماتے ہیں کہ جی یہ مدینہ میں قتال کے بارے میں نازل ہونے والی سب سے پہلی آیت تھی، یعنی مدینہ میں جو قتال کی پرمیشن دی گئی تھی یہ اس کے لیے پہلی آیت تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان لوگوں سے لڑنا شروع کر دیا جو آپ سے لڑتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نہیں لڑائی کی جو آپ سے نہیں لڑتے تھے، حتیٰ کہ سورہ توبہ نازل ہو گئی، یعنی سورہ توبہ تک آپ ان سے دور تھے جو آپ سے مقاتلہ نہیں کر رہے تھے۔ جب سورہ توبہ نازل ہوئی تو پھر معاملہ مختلف ہو گیا۔ یہ ڈفرنٹ عبد الرحمن بن زید الاسلم بھی یہی فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ آیت اس آیت سے منسوخ ہے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ سورۃ توبہ، مشرکوں کو جہاں پاؤ انہیں قتل کرو۔ لیکن یہ بات محل نظر ہے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین یقاتلونکم، جو لوگ تم سے لڑتے ہیں، میں ان کافروں کے خلاف برانگیختہ کیا گیا ہے کہ جن کا مقصد اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنا ہو، یعنی جس طرح وہ تم سے لڑتے ہیں تم بھی ان کے خلاف اسی طرح سے لڑو، جیسا کہ فرمایا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً سورۃ توبہ، اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ تم سب سے لڑتے ہیں۔ اسی لیے تو اس آیت میں فرمایا گیا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکہ سے، وہاں سے تم بھی انہیں نکال دو، یعنی تمہارا عزم و ارادہ بھی ان سے لڑنے کا ہو، یعنی تم یہ اپنا عزم رکھو، جس طرح وہ تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں، جس طرح انہوں نے تمہیں تمہارے شہر سے نکال دیا تم بھی بطور قصاص ان کو ان کے شہر سے نکال دو۔ اور ولا تعتدوا، زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد تو کرو مگر کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ اس زیادتی کا مفہوم کیا ہے جی؟ مفہوم یہ ہے کہ مسئلہ نہ کیا جائے، یعنی لاشوں کو بگاڑا نہ جائے، چوری یا خیانت نہ کی جائے، عورتوں بچوں اور ان بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے جن کا کوئی رائے جنگ میں حصہ نہ ہو، تارک دنیا اور گوشہ نشینوں کو قتل نہ کیا جائے، درختوں کو نہ جلایا جائے، اور بغیر کسی مصلحت کے جانوروں کو قتل نہ کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دی کہ جہاد تو کرو لیکن یہ کام نہیں کرنا۔ اب دیکھیں الحمدللہ صحابہ نے جہاں بھی جہاد کیا، قتال کیا، بڑے بڑے قتال کیے ہیں، اور بھی دنیا میں ماشاءاللہ میں نام لینے سے ہچکچا رہا ہوں، انہوں نے بھی قتال کیا ہے لیکن ریپ نہیں کیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے ہم مسلمانوں کو کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں۔ حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جو اللہ کے ساتھ کفر کرے اس سے لڑو، جہاد کرو لیکن خیانت نہ کرو، عہد شکنی نہ کرو، مسئلہ نہ کرو، بچوں اور گرجوں والوں کو قتل نہ کرو۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض غزوات میں ایک عورت مقتول پائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرما دیا، یعنی آپ نے دیکھا کہ ایک غزوے میں ایک عورت قتل پائی گئی تو آپ نے پھر اس کے بعد یہ حکم دیا کہ ایسا نہ کیا جائے۔ شرک قتل سے بھی بڑھ کر ہے،
جہاد میں چونکہ انسانی جانوں کا خاتمہ اور مردوں کو قتل کرنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک کرتے ہیں اور اس کی راہ سے روکتے ہیں تو یہ قتل سے بھی بڑھ کر شدید اور سنگین جرم ہے۔ اسی لیے فرمایا والفتنۃ اشد من القتل، کہ کفر و شرک کا فساد قتل و خون ریزی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ امام ابو مالک فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ کفر و شرک پر تم قائم ہو یہ تو قتل سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی جس کفر و شرک پر یہ لوگ قائم ہیں یہ تو قتل سے بھی بڑھ کر بڑا جرم ہے۔ حرم میں قتال کی حرمت اور حملہ آور کو روکنے کے لیے ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، یعنی مسجد حرام کے پاس ان سے قتال نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن محترم قرار دیا تھا جس دن آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے محترم قرار دینے کی وجہ سے قیامت تک محترم ہے۔ مجھ سے پہلے بھی کسی کے لیے اس میں لڑائی کرنا حلال نہ تھا، اور میرے لیے بھی دن میں صرف ایک گھڑی کے لیے قتال کرنا حلال قرار دیا گیا ہے۔ یعنی اچھا دیکھیں، ایک بات آ رہی ہے کہ جو تم سے وہاں قتل کریں ان سے قتال کرو، پرمیشن دی جا رہی ہے، تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے قتال کرنا حلال قرار دیا گیا، یہ کیا ہے؟ یہ وہ نہیں ہے جو پرمیشن دی گئی، یہ ڈیفرنٹ تھنگ ہے۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پرمیشن دی گئی تھی اور اس کے بعد یہ پرمیشن ختم کر دی گئی، نہ پہلے پرمیشن تھی نہ آپ کے بعد اب تک پرمیشن ہے۔ یعنی کہ مکہ کے اوپر آپ نے دعویٰ بولا ہے نا، تو انہوں نے تو نہیں آپ کو بلایا تھا، آپ خود تشریف لے گئے تھے مکہ کے اوپر حکومت اپنے نافذ کرنے، حکم نافذ کرنے، تو آپ کو اجازت دے دی گئی تھی کہ بغیر قتال کے بھی آپ قتال کر دیں، یعنی وہ آپ سے نہیں لڑ رہے پھر بھی آپ کریں۔ تو یہ پرمیشن صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کی گئی تھی، اس کے بعد نہ اس سے پہلے یہ پرمیشن نہیں ہے کہ کوئی خود سے جا کے وہاں پہ قتال شروع کر دے، جب تک کہ قتال کیا نہ جائے اس جگہ پہ، جب تک کہ کوئی حملہ نہ کرے، تو خود سے کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ تو یہ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ کو ایک اسپیشل پرمیشن دی گئی۔ ہاں جی چل رہا ہے نا ٹائمر؟ جی جی جزاک اللہ خیر، چلیں۔ چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ کے محترم قرار دینے کی وجہ سے قیامت تک محترم ہے، اس کے کانٹوں کو نہ کاٹا جائے، اس کے شکار کو بھگایا جائے، نہ ہی اور نہ اس کی گری بڑی چیز کو اٹھایا جائے، مگر جو اس کو اعلان کرے اور اس کی گھاس بھی نہ کاٹی جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال کو بطور دلیل پیش کرے تو اس سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تو اجازت عطا فرمائی تھی مگر تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ وہی بات کہ یہ پرمیشن صرف آپ کو ملی تھی، اب کوئی اگر خود سے جا کے وہاں پہ حملہ آور ہو جائے تو اب کسی کو کوئی پرمیشن نہیں ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ فتح مکہ کے دن اہل مکہ سے لڑنے کی طرف تھا۔ آپ نے مکہ کو زبردستی فتح کیا تھا اور مکہ کے چند باشندے بھی خندمہ کے پاس مارے گئے تھے۔ آپ نے یہ فرما کر مکہ کے لوگوں کو امن عطا فرما دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے، جس نے اپنے دروازے کو بند کر لیا وہ بھی امن میں ہے، اور جو مسجد الحرام میں داخل ہو جائے گا وہ بھی امن میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ حتی یقاتلوکم فیہ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو، ہاں البتہ اگر وہ خود از لڑائی شروع کر دیں تو ان سے لڑائی کر سکتے ہو اور حملہ آور کو مار کر بھگا سکتے ہو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے مسجد الحرام پہ حملہ کیا گیا تھا، وہ آپ کو یاد ہوگا واقعہ جس میں وہ ایک آدمی نے مائک پکڑ کے امام کا تو کہہ دیا تھا میں مہدی ہوں، اور وہ کیپچر کر لیا تھا، میرے خیال ہے 500 لوگ اس میں مارے گئے تھے 1979 میں، کتنے 500 لوگ شاید اس میں مارے گئے تھے۔ اچھا میں بھی سوچا کرتا تھا چونکہ مسجد الحرام میں اجازت تو کسی کو نہیں ہے تو پھر یہ کیسے ہوا تھا، تو وہ اس آیت میں ہے کہ اگر وہ تم پہ حملہ آور ہو جائیں تو پھر تم ان سے جوابی کارروائی کرو گے، خود سے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے حدیبیہ کے دن درخت کے نیچے قتال پر بیعت لی تھی، جبکہ قریشیوں نے اور ان کے اس سال کے حلیف خاندان ثقیف و حبشہ کے لوگوں نے بھی آپ کے خلاف یورش کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کے مابین قتال کو روک دیا اور فرمایا سورہ فتح اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ان کافروں پر فتح یاب کرنے کے بعد وادی مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے تھے، اور فرمایا سورہ فتح میں اور اگر ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کو تم جانتے نہ تھے، اگر تم ان کو پامال کر دیتے تو ان کی طرف سے بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے، اگر وہ مومن اور کافر الگ الگ ہو جاتے ہیں تو جو ان میں کافر تھے ہم ان کو دکھ دینے والا عذاب دیتے۔ ارشاد باری تعالیٰ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ باز آئیں تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کہ معنی ہے اگر وہ حرم میں قتال کو ترک کر دیں اور اسلام کی طرف رجوع کر کے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہوں نے گو حرم میں مسلمانوں کو قتل کیا تھا، لیکن جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرے تو توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، خواہ اس کا گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ دیکھیں کتنا رحیم ہے کہ مکہ میں قتال کرنا حرام ہے،
سخت ترین انتہائی بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے، کہ اللہ اس کو بھی معاف کرنے کے تیار ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے رب سے توبہ کرتے رہیں۔ یقین کریں پوری کائنات میں ہمارے لوگ، ہم ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ۔ ایک واحد اللہ کی ذات ہے کہ اللہ کی بڑی سے بڑی بغاوت بھی کر دینا ایسے معاف کر دیتا ہے، صرف اتنے پہ، یا اللہ مجھ سے زیادتی ہوگی۔ اور دنیا میں اچھا میں نے، یہ میری آبزرویشن ہے، اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ جلدی معاف کرتے ہیں وہ والدین ہوتے ہیں۔ اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ جلدی معاف کرتے ہیں وہ والدین ہوتے ہیں، اور اللہ کے بعد جو سب سے مشکل ترین صلح ہوتی ہے وہ میاں بیوی کی ہوتی ہے۔ سب سے مشکل ترین صلح، کہ وہ دونوں ایسے ڈٹ جاتے ہیں اپنے اپنے بات پر کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اور مجھے امید ہے آپ نے ارد گرد یہ مسائل دیکھے ہوں گے کہ واقعی اس رشتے میں محبت تو بہت ہوتی ہے، لیکن جب لڑائی ہو تو اتنی سخت ہوتی ہے کہ دونوں فریقین، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری انہی کی صلح کے لیے آیات اتاری ہیں۔ بہت، یعنی میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو طلاق کا جو سٹیپ رکھا ہے نا مرد کے لیے، وہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک یا ہمارے لوگ اس کو مذاق بنا لیتے ہیں۔ تو ایک عالم صاحب فرما رہے تھے اگر واقعی اس پروسیجر کو فالو کیا جائے تو 99% چانس ہے طلاق ہوگی نہیں، اگر اس پروسیجر کو فالو کیا جائے۔ وہ فرماتے ہیں ہمارے پاس لوگ بعد میں آتے ہیں، بھئی اگر دینی ہے پہلے مولوی سے پوچھ لو کہ پروسیجر کیا ہے، پھر اس پر کہتے جی ایک مطلب دینی آدمی، انہوں نے اپنا واقعہ سنا، کہتے ایک دینی آدمی ہے، اس نے یہی پروسیجر فالو کیا، پہلی طلاق دی تو وہ چاہتا تھا، اس کے دل میں تھا کہ چلو ہو سکتا ہے رجعت ہو جائے، رجوع ہو جاتا ہے اس طرح کی سچویشن میں، کہتا سالے پہنچ گئے، مرد کا بچہ تو باقی دو بھی دے، کہتا لو جی کر لو جو کرنا ہے۔ کہہ رہا بڑے بے وقوف تھے، بھئی وہ عقل کرو، اس نے ایک دی ہے کا مطلب ہے تم بیٹھو صلح کرواؤ ان کی۔ وہ جناب جذبات میں پہنچ گئے، اگر تم مرد کا بچہ تو باقی دو بھی دے، تو کہا چل ٹھیک ہے یہ دو بھی لو۔ کہہ رہے بعد میں وہ سالے بھی رو رہے، وہ مرد بھی رو رہا اور وہ بیوی بھی رو رہی کہ یہ کیا ہو گیا۔ کہتے یہ وہ پوائنٹ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ اتنی لمبی ٹائم رکھا ہے، اتنا ایسے جھٹکے میں نہیں ہونے والا یہ۔ لیکن اچھا دیکھیں بڑی حکمت ہے اس کے اندر، بہت بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ ایک گھر میں بیوی کو طلاق دے دی، ایک گھر میں ہی ہے، جمع نہیں ہوگا، آگے پیچھے پھر رہی ہے، تو بتائیں کوئی چانس بچے گا؟ نہیں بچے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اس میں مودت پیدا کر دیں گے۔ جب سامنے پھر رہی ہے، بات نہیں ہو رہی، کچھ کر نہیں سکتے، مفتی صاحب کہتے کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ بندے کی بس ہو جاتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کچھ کروں، تو پھر کیا، جب کیا تو بات ختم، اس کا مطلب طلاق کا ارادہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی صحیح دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ ہمارے مسائل کا حل ہے، لیکن کیا کریں لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آسانیت عطا فرمائے۔ معذرت 2 منٹ بیچ میں سے ہم ادھر چلے گئے۔ فتنے، آگے وہ فرماتے ہیں یہ فتنے کے خاتمے تک لڑائی کا حکم، بس ختم ہونے والا ہے، لاسٹ پورشن ہے اس کا۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یعنی زمین میں اللہ ہی کا دین ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کا تمام دینوں پر غالب آ جائے، اللہ کا دین تمام دینوں پر غالب آ جائے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص شجاعت کے لیے، حمیت کے لیے یا ریاکاری کے لیے لڑتا ہے تو ان میں اللہ کے راستے کے لیے کون لڑتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کے کلمے کو سربلند کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتا ہے، اور اگر اس کے علاوہ اس کے دل میں کوئی بھی آپشن ہے کہ اللہ کے دین کے علاوہ، تو پھر مفتی اس کا فتویٰ دیں گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، اور جب وہ اس کا اقرار کر لیں گے تو مجھ سے اپنے خونوں اور مالوں کو بچا لیں گے، اور یہ کہ اس کلمے یعنی اسلام کی وجہ سے کوئی حق ہو اور اسے پامال کر دیا جائے، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے، یعنی اگر وہ شرک سے اور مومنوں سے جنگ کرنے سے باز آ جائیں تو تم بھی ان سے رک جاؤ، کیونکہ ان کے بعد جو اسے لڑے گا وہ ظالم ہوگا، ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اور یہی معنی ہے کہ اسی سے قتال کیا جائے جو قتال کرے۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ باز آ جائیں تو وہ گویا ظلم یعنی شرک سے باز آ گئے، لہٰذا اس کے بعد ان پر کوئی زیادتی نہ کی جائے، اور زیادتی سے مراد یہاں سزا دینا، ان سے جنگ کرنا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 194 جو آگے آنے والی ہے۔
پس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے تم پر ویسی ہی کرو۔ اور فرمایا سورہ شورى، اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے۔ اور فرمایا سورہ نحل میں، اور اگر تم ان کو تکلیف دینی چاہو تو اتنی ہی تکلیف دو جتنی تم کو ان سے پہنچی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت اکرمہ اور قتادہ فرماتے ہیں کہ ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دے، یعنی یہ ظلم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ کی تفسیر میں نافع کے حوالے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ فتنہ ابن زبیر رضی اللہ، بہت امپورٹنٹ واقعہ، فتنہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دنوں میں دو آدمی آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ لوگ کٹ مر رہے ہیں، آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، تو آپ ابن زبیر کے خلاف خروج کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا مجھے خروج سے یہ بات روکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اپنے بھائی کا خون حرام قرار دیا ہے۔ ان دونوں نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان کفار سے جہاں جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے؟ تو آپ نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا حتیٰ کہ فتنہ نابود ہو گیا اور دین اللہ کے لیے ہو گیا، اور تم اس لیے لڑنا چاہتے ہو کہ فتنہ دوبارہ برپا کر دیا جائے اور دین اللہ کے لیے نہ رہے۔ عثمان بن صالح نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہا اے ابو عبد الرحمن، آپ کو اس بات پر کس نے آمادہ کیا کہ 1 سال حج کریں 1 سال عمرہ کریں اور لیکن جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کر دیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کس قدر ترغیب فرمائی ہے؟ فرمایا بھتیجے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا، نماز 5 جگانہ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ انہوں نے عرض کی اے ابو عبد الرحمن، کیا آپ نے یہ نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے سورہ حجرات، اور اگر مومنوں میں سے کوئی 2 فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرواؤ، اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کر لے۔ اور فرمایا اور وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، آپ نے جواب دیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اسی طرح کیا تھا۔ اس وقت اسلام کم تھا، آدمی کو دین کے اعتبار سے فتنے میں مبتلا کر دیا جاتا تھا، حتیٰ کہ اسے شہید کر دیا جاتا تھا یا طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسلام زیادہ ہو گیا، فتنہ فساد باقی نہ رہا۔ اس نے پوچھا کہ علی اور عثمان رضی اللہ عنہما کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا عثمان رضی اللہ عنہ کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے، مگر تم اس بات کو ناپسند کرتے ہو۔ یہ وہی لوگ کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہ جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، تو فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اب تم جو مرضی کرتے رہو، یعنی تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ نے کیوں معاف کر دیا۔ آگے فرماتے ہیں جہاں تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر اعمزاد ہیں اور آپ کے داماد بھی ہیں، اور ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ان کا گھر ہے جسے تم دیکھ رہے ہو، مسجد نبوی میں جو تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پاک کی آیات کو سمجھنے، اس کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام مشکلات دور فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔